مقلب القلوب اے دل تو اش بدلاون والی خدا وچ عالو کیوں درود چھو وچ عالو کیوں درود چھو مگر یم تہ کیا بدترین انسان چھ یم امہ عالو دن نش مسلمان رکاوٹ. جس داؤدی صاحب کو بدعت کا پتہ ہی نہیں بدعت ہوتا کیا ہے، اس بندے کو آپ نے مسجد میں مائک پہ چڑھا کے رکھا ہے اور سامنے ایک بہت بڑی عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور خود تو ہے ہی گمراہ لیکن عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہ دیکھیے داؤدی صاحب، مجھے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے، رب گواہ ہے اس چیز کا. اتنا ہے کہ مناظرہ کرنا ہے تو آپ کے ساتھ کرنا ہے، اور اتنا مجبور کروں گا میں تم سب کو، اتنا مجبور کروں گا میں تم سب کو کہ ایک دن آپ خود وہاں سے کہو گے کہ اس کو میرے پاس لاؤ، ہم مناظرہ کریں گے. اور اس دن ہمارے گھر میں مناظرہ نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں ہم مناظرہ کریں گے، ون اور ون، آپ اور میں، بس اور کوئی نہیں. چلو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت، بس میں کہنا چاہتا تھا. اب دیکھیے، اب آتی ہے بات تسبیح تراویح کی. سیدھی بات، اس پٹویر مسلمان، اس آدھار کارڈ مسلمان، ہم ہیں مارکس کارڈ مسلمان. وہاں پر ہمارا نام لکھا ہے کہ یہ بھائی وسیم جی ہے، یہ بھائی فیضان جی ہے، یہ بھائی داؤدی صاحب ہیں. ہاں بھائی نام سے مسلمان ہیں، بس باقی کام سے ہم مسلمان نہیں ہیں، اعمال سے ہم مسلمان نہیں ہیں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس میرے دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا چاہے وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، پھر آپ اور ہم کون آئے اس دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنے والے؟ اب یہ تسبیح تراویح کا مسئلہ، تراویح ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. 4 رکعت کے بعد جو آپ یہ بیٹھتے ہو اور یہ تسبیح تراویح جو آپ یہ پڑھتے ہو، کہاں پر یہ ثابت ہے؟ کس جگہ یہ لکھی؟ ہمیں بھی دکھاؤ. بھائی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں پڑھی، آپ کو کیا نعوذ باللہ ان سے زیادہ علم آ گیا کہ آپ اب اس چیز کو ایڈ کرو گے اور اس چیز کو جو ہے جائز کر دو گے کہ یہ چیز پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہم نے؟ کہاں پر یہ ثابت ہے؟ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کے بعد یہ چیز نہیں پڑھی تو دنیا کا چاہے کتنا بڑا سا بڑا بھی کتب، ابدال، مفتی، مولانا، چاہے بڑا سا بڑا کوئی ولی بھی کیوں نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کیوں نہ ہو، لیکن کسی کی اوقات نہیں کہ وہ اس چیز کو کرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو. اس چیز کو کرنے کی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. دلیل دو اگر ہے کہیں ثابت، دلیل دو آپ ہمیں جو آپ یہ پڑھتے ہو. اس چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے، چھوڑ دو اس چیز کو، چپ کر کے بیٹھو اس ٹائم پہ 4 رکعت کے بعد. کیونکہ لوگ آج اس کو سنت اور فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، نہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں اس میں نہیں ہے. پھر ہم کون آتے ہیں، آپ کون آتے ہو اس چیز کو دین میں ایڈ کرنے کے لیے جو ہے سامنے اب مشرکوں کا ٹولہ ہوتا ہے. مطلب میں پریشان ہو جاتا ہوں، جس چیز کا حکم ہی نہ ہو اس چیز کو آپ ایڈ کر رہے ہو. بھائی سنو، اب آپ بولو گے ثواب کا ہی کام ہے، بھائی پھر 2 کی جگہ 4 رکعتیں نماز پڑھو صبح، پھر اذان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینڈ پر پڑھو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، پھر عید کے دن اذان بھی دے دو آپ، اس میں بھی یہ بھی ثواب کا ہی کام تو ہے اذان دینا. لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. تو اب ظاہراً کتنا بھی نیک کام کیوں نہ دکھتا ہو، لیکن ہمیں اس چیز کو کرنے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں تو ہم نہیں کریں گے. سیدھی بات، چھوڑ دو. ظہر کی 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں فرض، ٹھیک ہے، 4 کی جگہ 6 پڑھ لو، بھائی ثواب ہی تو ہے. 1-2 بار اور الحمد شریف آئے گا پڑھنے، سورہ فاتحہ آئے گا پڑھنے، ہے نا، ثواب کا ہی کام تو کیا. یا اذان کے ساتھ یا عید کے دن اذان دے دو، ثواب کا ہی کام تو ہے. نہیں جی اس کا حکم نہیں ہے، جب اس کا حکم نہیں ہے تو اس کا بھی حکم نہیں ہے، پھر اس چیز کو بھی آپ چھوڑ دو. جہاں پر بھی آپ وہ چیز کرو گے جو دین میں نہیں ہے، جو اللہ کے احکام نہیں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہاں پر آپ ہمیں سامنے چٹان کی طرح کھڑا پاؤ گے. باقی ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جتنا دین ہے، جتنا ہم تک دین پہنچا ہے اتنے دین پر چلو، ایڈ کرنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں. بس یہ چیز ہم کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہم کوئی نہیں. جس داؤدی صاحب کو بدعت کی تعریف پتہ نہیں، جس داؤدی صاحب کو بدعت کا پتہ ہی نہیں بدعت ہوتا کیا ہے، اس بندے کو آپ نے مسجد میں مائک پہ چڑھا کے رکھا ہے اور سامنے ایک بہت بڑی عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور خود تو ہے ہی گمراہ لیکن عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہ ہے آج کے مسلمانوں کے عالم جن کے کندھوں پر اسلام کی ذمہ داری ہے، جن کے کندھوں پر دین کی ذمہ داری ہے. ان لوگوں کو بدعت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے اور چڑھے ہیں مسجدوں پہ، ممبروں پہ مائک لے کر عوام کو گمراہ کرنے. این خدائی سن عذاب کیا گیس نہیں آئے گی اللہ رب العزت کی پکڑ، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں قرآن کی طرف آ جائیں، جو قرآن میں ہمیں اللہ رب العزت نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بس یہی ہے اصول. سیدھی بات، قرآن کی طرف آؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آؤ، شرک بھی ختم، بدعت بھی ختم، دین حق غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ.